إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت منظور نعمانی صاحب اپنی کتابوں میں اور ایسے ہی جب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ چھوڑ کر ہندوستان آ رہے تھے تو مدینے والوں نے کہا کہ آپ عظیم مجلس چھوڑ کر، عظیم ادارہ چھوڑ کر ہندوستان جا رہے ہیں، ایک مرتبہ سوچ لیجئے۔ تو حضرت نے کہا کہ ہر مجلس، ہر دینی مجلس مجلس نبوی ہوتی ہے، تو یہ جو دینی مجلس ہے جو عظیم مقصد کے لیے اور عظیم نتیجے کے بعد رکھی گئی ہے، عظیم نعمت کے بعد رکھی گئی ہے، ایک طالب علم حافظ قرآن بننے کے بعد رکھی گئی ہے، یہ بڑی مجلس ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ یہ قرآن کریم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب کو افضل رکھا ہے، سب کو اشرف رکھا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، سب سے افضل ترین کلام ہے۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین شخصیت ہے، سب سے اشرف شخصیت ہے، اور جس مقام پر قرآن کریم کو اتارا گیا وہ مقام سب سے افضل ترین، سب سے اشرف ترین مقام ہے۔ جس فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا وہ بھی سب سے افضل ترین فرشتہ ہے۔ خیر، جتنے بھی قرآن کریم سے متعلق چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں افضل ترین ہیں۔ تو قرآن کریم کو اپنا کلام دینے کے لیے جس ذات کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہوگا وہ ذات بھی سب سے افضل ترین ہوگی، جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا ہوگا وہ شخص بھی افضل ترین ہوگا۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، جس نے بھی قرآن کریم حفظ کیا ہے، اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ عام انسان نہیں ہے، افضل ترین انسان ہے، اشرف ترین انسان ہے۔ حاملین قرآن، حافظین قرآن، عاملین قرآن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ قرآن کا حفظ کر لینا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت کا مل جانا ہے، اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ عبید الرحمن اطہر صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے حفظ کیا اصل اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ حافظ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ عامل قرآن ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، ہر جزئے کو جان کر اس پر عمل کرنے والا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ یاد کر لیا تو اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی چیز سیکھ لیتے، جان لیتے تو اس پر عمل کرتے اور دوسروں کو ترغیب دیتے۔ حافظ قرآن کے فضائل، حدیث پڑھی گئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک حدیث میں اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، حاملین قرآن ہوتا ہے، عاملین قرآن ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 10 گھرانوں کو یا 10 افراد کو جہنم سے نکالیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہو، ان لوگوں کو، ان گھرانوں کو، وہ ایک بندہ، وہ ایک حافظ قرآن، عاملین قرآن، حاملین قرآن، ان جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ کیسا مقام اس کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تمام مخلوق کے سامنے اس حافظ قرآن کو کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے یا کسی بڑے لیڈر کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ کوئی کسی کا اعزاز کرتا ہے تو سب کو بولتے ہوئے پڑھتا ہے کہ فلاں لیڈر نے مجھے اعزاز کے طور پر اپنے پاس بلایا ہے، مجھے فلانی چیز دی ہے۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، تاج پہنایا جائے گا، ساری مخلوق کے سامنے ان کا اعزاز کیا جائے گا، تو سوچئے ان کے والدین کا حال کیا ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ان حاملین قرآن کا رکھا گیا ہے، حافظین قرآن کا رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی چند باتیں، اصل بات تو بڑوں کی بات ہے، وہ آ کر آپ کے سامنے کریں گے، لیکن چند باتیں بڑوں کی ہی آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی کی ساری ترقی علم کے بعد عمل میں رکھی گئی ہے۔ انسان کے پاس علم آ جائے، اس کے بعد عمل کا آنا ضروری ہے۔ علم ہے، عمل نہیں ہے تو ترقی نہیں کر سکتا۔ علم کی حقیقت عمل میں ہے، علم کی حقیقت عمل میں ہے۔ یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم جب تک عمل میں نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ علم ہے، انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، جو غیبی نصرت ہے، وہ انسان کے پاس نہیں آئے گی۔ کوئی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس چلے گیا، اس نے کچھ دوائی لکھ دی، وہ دوائی میں جیب میں لے کر پھر رہا ہوں، اسے خریدا نہیں اور اسے کھایا نہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ جب تک ان دوائیوں کو نہیں کھائے گا تب تک اس کا اثر اس کے جسم پر نہیں پڑے گا، اس کا بخار نہیں جائے گا، اس کی بیماری دور نہیں ہوگی۔ علم کے بعد عمل کا ہونا ضروری ہے۔ سیڑھیوں کو دیکھ لینے سے انسان اوپر نہیں چڑھ جاتا، سیڑھیوں پر چڑھنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی کو معلوم ہو جائے کہ مہدی پٹنم سے یہاں پر آنا ہے، لوکیشن لگانے سے وہ یہاں پر نہیں پہنچ جاتا، یہاں کی تصویر دیکھ لینے سے وہ یہاں تک نہیں پہنچ جاتا۔ جب تک وہ عملی تدابیر اختیار نہیں کر لے گا وہ یہاں پر نہیں پہنچے گا۔ ایسے ہی علم کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ صحابہ کو جب کسی چیز کا علم ہو جاتا اس پر عمل کرنے لگ جاتے تھے۔ جب آپ کے پاس، میرے پاس کوئی علم آ جائے تو عمل کی نیت سے اس کو سیکھیں۔ صحابہ کے بعض جب جنازے کے فضائل آتے، بازار جا کر فلاں کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، تو جیسے ہی اس کا علم آ گیا تو اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ صلہ رحمی کے مسائل ان کے پاس آ گئے، قطع رحمی کی جو منحوسیت ہے جب صحابہ کے پاس آ گئی تو صحابہ اس کو دور کرنے لگ گئے۔ تو خلاصہ یہی ہے، جب ہمارے پاس علم آ جائے تو اس پر عمل کرنے لگ جانا چاہیے۔ علم، وہی علم کامیابی دینے والا ہے جو عمل والا ہو۔ نفس پرستی والا علم ترقی دینے والا نہیں ہے۔
اصل علم دینی علم ہے، اس پر عمل کرنے سے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اصل میں جس کی بات سننے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں اب مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرت کو مدعو فرمائیں۔